إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون محترم سامعین کرام و محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 51 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں پہنچتی ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا ہو، اور وہی میرا مولا ہے، میرا کارساز ہے، اور مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے، بھروسہ کرے۔ محترم سامعین کرام، آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ماہ سفر اور مسلمان۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ سفر کی 7 تاریخ ہے، اور یہ اسلامی ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے چند مہینے، کچھ مہینے ایسے ہیں جس میں اہل بدعت کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بدعت و خرافات انجام دیتے ہیں اور رسم و رواج کے شکار ہیں۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جو گزر چکا ہے، جس میں لوگ بدعت و خرافات اور رسم و رواج کے شکار ہیں، جس میں لوگ ماتم و الم، غم و ہم، نوحہ خوانی، صحابہ کرام پر تبرہ بازی اور تعزیہ داری وغیرہ انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح
بہت سارے شرک و بدعات وغیرہ انجام دیے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی لوگ بدعات و خرافات اور رسم و رواج کے شکار ہیں اور اس کے پابند ہیں۔ لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں اور اس مہینے سے بدفعلی بدشگونی لیتے ہیں۔ اس مہینے میں شادی بیاہ کرنا، کوئی نیک کام کرنا، گھر بنانا یا کوئی خوشی کی محفل قائم کرنا، منعقد کرنا، یہ سارے کام کو لوگ اس مہینے میں منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، اس سے بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیز کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ماہ سفر کو سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ، ماہ سفر کو سفر کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سفر کا معنی ہوتا ہے خالی ہونا، اس لیے عربی میں زیرو کو صفر کہا جاتا ہے، صفر یا سفر کہا جاتا ہے۔ چونکہ زیرو نمبرات سے خالی ہوتے ہیں، اس میں کوئی نمبر نہیں ہوتا ہے، اس لیے زیرو کو صفر یا سفر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اہل عرب جاہلیت کے زمانے میں بھی حرمت والے مہینے کا خیال کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے، اس میں جنگ و جدال، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان تینوں مہینے میں وہ لوگ قتل و غارت گری بالکل نہیں کرتے تھے۔ لیکن جیسے یہ مہینہ ختم ہوتا، 3 مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جیسے یہ مہینہ گزرتا، سفر کا مہینہ شروع ہوتا، ویسے ہی اہل عرب قریش لوگ جنگ میں نکل جاتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گھر کو خالی کر دیتے ہیں، اپنے شہر کو خالی کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے ماہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب اپنے گھر کو، اپنے شہر کو خالی کر دیتے ہیں اور جنگ وغیرہ کے لیے باہر نکل جاتے ہیں وہ۔ اور اس بات کی تائید علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں یہ بات نقل فرمائی ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ سمیہ بذالک لخلو بیوتہم منہ حین یخرجون للقتال والاسفار، کہ ماہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب اپنے گھر کو، اپنے شہر کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور چھوڑ کر جنگ یا سفر وغیرہ میں چلائے جایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا ماہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں جنگ کے لیے باہر نکل جاتے ہیں اور اپنے شہر کو، اپنے گھر کو خالی کر دیتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ ہے ماہ سفر کو سفر کہنے کی۔ ماہ سفر کو سفر کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اہل عرب کسی قبیلے سے، کسی جماعت سے جنگ کرتے، لڑتے، تو اس کا سارا مال و متاع، سارا ساز و سامان لوٹ پاٹ کر خالی کر دیتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے اس ماہ کو ماہ سفر کہا جاتا ہے، یعنی اہل عرب جب کسی سے جنگ کرتے تو لوٹ پاٹ کر کے اس کو خالی کر دیا کرتے تھے۔ تو سفر کا معنی کیا ہوا؟ خالی۔ تو اس مناسبت سے ماہ سفر کو سفر کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر کے تعلق سے اہل عرب میں 2 بڑی خرابی، غلطی اور بدعقیدگی پائی جاتی تھی۔ پہلا یہ کہ اہل عرب کے اندر یہ عقیدہ تھا اور ان کا یہ ماننا تھا کہ بعض مہینے اہل عرب لوگ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور یہ اعلان کرا دیا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ پہلے ہوگا اور محرم کا مہینہ بعد میں ہوگا، یعنی وہ لوگ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔
حالانکہ ترتیب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو محرم کا مہینہ پہلے ہے اور سفر کا مہینہ بعد میں ہے، لیکن وہ ایسا کیا کرتے تھے کہ سفر کے مہینے کو پہلے کر دیا کرتے تھے اور محرم کے مہینے کو بعد میں کر دیا کرتے تھے۔ اسی کو بولا جاتا ہے عربی میں نسی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی ہے، اس کو غلط ثابت کر دیا ہے اور کہا کہ یہ کفر ہے، یعنی ایسا کرنا یہ کفر ہے، مہینے کو آگے پیچھے کر دینا یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یقیناً نسی کرنا یعنی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ تو ان کی پہلی غلطی یہ تھی، عقیدہ یہ تھا کہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آخر اہل عرب مہینے کو آگے پیچھے کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سبب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب مہینے کو آگے پیچھے اس لیے کر دیا کرتے تھے کہ اہل عرب بھی حرمت والے مہینے کا خیال کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم، اس کا احترام کیا کرتے تھے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ان تینوں مہینے میں جنگ کیا نہیں کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ لیکن مسلسل 3 مہینہ، لگاتار 3 مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں جنگ نہ کرنا، جنگ سے پرہیز کرنا، قتل و غارت گری نہ کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، ان پر یہ کام بڑا مشکل ہو گیا کہ لگاتار 3 مہینہ کس طرح بچا جائے، کس طرح جنگ نہ کریں ہم، تو یہ کام اس پر بڑا مشکل ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کا حل یہ نکالا، یہ تدبیر نکالی کہ جب وہ کسی حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو جنگ کر لیتے اور یہ اعلان کر دیتے کہ اگلا مہینہ اس کی جگہ حرمت والا ہوگا۔ مثال کے طور پر جب اہل عرب ماہ محرم میں جنگ کرنا چاہتے تو کر لیتے اور ماہ محرم کی حرمت کو پامال کر دیتے اور یہ اعلان کر دیتے کہ ماہ محرم کی جگہ اگلا مہینہ سفر کا مہینہ حرمت والا ہوگا اور اس کو سفر کے مہینے کے ہی حرمت والا مان لیتے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ماہ محرم کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، حرمت والے مہینے میں جنگ کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اگلا مہینہ سفر کا مہینہ محرم ہوگا اور یہ مہینہ سفر کا ہوگا۔ تو اس طرح کر دیا کرتے تھے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے برداشت نہیں ہو پاتی تھی لگاتار 3 مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں پرہیز کرنا، بچے رہنا، لڑائی نہ کرنا، ان سے یہ کام بڑا مشکل ہوتا تھا، تو اس لیے وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو اہل عرب کی یہ پہلی بڑی خرابی تھی اور بدعقیدگی تھی کہ مہینے کو آگے پیچھے وہ کر دیا کرتے تھے۔ اس کا نام ہے نسی، عربی میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یقیناً بے شک نسی کرنا، مہینے کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اسی طرح اہل عرب کے اندر دوسری بڑی خرابی اور غلطی اور بدعقیدگی یہ تھی کہ اہل عرب اس مہینے کو منحوس کا مہینہ سمجھتے تھے، بدفعلی لیتے تھے، بدشگونی لیتے تھے۔ اسی طرح اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی لمبے سفر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ لمبے سفر کرنے سے پہلے وہ کام شروع کرنے سے پہلے پرندے کو اڑاتے ہیں۔ جب وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس سے نیک شگون لیتے ہیں، لیکن جب وہ پرندہ بائیں طرف چل جاتا اور اڑ جاتا تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سے بدفعلی اور بدشگونی لیتے ہیں۔ تو یہ دوسری بڑی خرابی تھی اہل عرب کے اندر میں کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے، بدفعلی لیتے تھے اور بدشگونی لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اہل عرب میں 2 اور بڑی خرابی پائی جاتی تھی اور ان کے عقیدے میں غلطی اور بدعقیدگی پائی جاتی تھی۔ وہ کیا ہے؟ 2 اور ہے۔ پہلا یہ کہ اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا اور یہ ماننا تھا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بذات خود متعدی ہیں، جو بذات خود پھیلنے والی ہیں، چھوت چھات ہے، ایک کو دوسری پر منتقل ہونے والی ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی مشیت کے۔ یہ اس کا ماننا تھا، کس کا؟ اہل عرب کا یہ ماننا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی کوڑ والا مرض اگر کسی کے پاس چلا جائے
تو یہ مرض دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے، دوسرے میں چلی جاتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ کس کا ماننا تھا؟ یہ ماننا تھا اہل عرب کا۔ یہ پہلی غلطی یہ تھی ان کے عقیدے میں۔ دوسری غلطی یہ تھی کہ اہل عرب کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کو مار دیا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے، مثال کے طور پر کسی نے مار دیا اور وہ آدمی قتل ہو گیا، مردہ ہو گیا، اور اگر اس قتل کا بدلہ نہ لیا جائے کسی قاتل سے، تو اس مردے سے ایک الو، ایک پرندہ نکلتا، اور پرندہ نکل کر اس کے اوپر منڈلاتے رہتا، گھومتا رہتا اور یہ آواز لگاتا، پیاس پیاس پیاس، اور جب تک کہ اس مردے کا قاتل کا پتہ نہ لگ جائے، بدلہ نہ لے لیا جائے، تب تک کہ یہ پرندہ آواز لگاتا رہتا، پیاس پیاس۔ لیکن جب اس کا بدلہ لے لیا جائے تو پھر یہ رک جاتا، چپ ہو جاتا۔ تو اسی طرح تو اس بنیاد پر ان کا یہ گمان تھا، یہ وہم تھا کہ کسی طرح بدلہ وہ لے لیا کرتے تھے کہ اس قاتل، اس مقتول کو کس نے مارا ہے، پتہ لگاؤ، اور پتہ لگا کر اس کی وہم کی بنیاد پر وہ اس کو مار دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ پرندہ وہاں سے نکلتا تھا اور یہ پیاس پیاس کی آواز لگاتا تھا۔ یہ اسی طرح اہل عرب کے تعلق سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ اہل عرب بعض پرندوں کے تعلق سے یہ گمان کیا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پرندہ کسی جگہ بیٹھ جائے تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، وہ جگہ بالکل ویران اجڑ جاتی ہے۔ تو یہ کل ملا کر اہل عرب کے 4 باطل عقائد، نظریات پائے جاتے تھے جو بالکل باطل ہیں اور غلط ہیں، جس کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کر دی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا عدوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5707 اور حدیث نمبر 5757۔ یہ 2 حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرا، کوئی عدوا نہیں ہے، کوئی طیارہ نہیں ہے، کوئی حامہ نہیں ہے، کوئی سفرہ نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کیا؟ عدوا، طیارہ، حامہ، سفرہ۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ لا عدوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا عدوا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، بذات خود پھیلنے والی نہیں ہے، لگنے والی نہیں ہے، بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی مشیت کے، بغیر اللہ کی چاہت کے۔ چونکہ اہل عرب کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بذات خود اپنے آپ متعدی ہو جاتی ہیں، پھیلنے والی ہو جاتی ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو لا کر یہ تردید کر دی اور یہ غلط ثابت کر دیا کہ لا عدوا، کوئی بھی بیماری بذات خود پھیلنے والی نہیں ہوتی ہے، متعدی نہیں ہوتی ہے، چھوٹ چھات والی نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ اس میں اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو۔ اس کی تردید ہو گئی، لا عدوا، کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا الفاظ کیا ہے؟ ولا طیارتا۔ طیارت یہ اصل طائر سے ہے۔ طائر کا لغوی معنی ہوتا ہے پرندہ، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے بدشگونی، بدفعلی، منحوس سمجھنا۔ اور بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی عمل کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ ہے بدفعلی، بدشگونی کا معنی۔ تو چونکہ اہل عرب کا عقیدہ یہ تھا، ماننا یہ تھا کہ جب وہ کسی اہم کام شروع کرتے تو اہم کام شروع کرنے سے پہلے وہ پرندے کو اڑایا کرتے تھے۔ جب پرندہ دائیں طرف چل جاتا تو ان کا یہ ماننا تھا، یہ عقیدہ تھا، یہ کام اچھا ہوگا، اس سے وہ نیک شگون لیتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں اور وہ کام کر جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ پرندہ بائیں طرف چلا جاتا، بائیں طرف اڑ جاتا، تو اس کو وہ منحوس سمجھتے ہیں۔
برا سمجھتے ہیں، اس سے بدفعلی لیتے ہیں اور وہ اپنے کام سے رک جاتے ہیں۔ یہ ہے بدفعلی، یہ ہے بدشگونی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا لا کر، ولا تیارہ لا کر اس کی تردید کر دی اور غلط ثابت کر دیا کہ بدفعلی، بدشگونی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا کیا ہے حدیث پاک میں؟ ولا حامتا۔ ولا حامہ کا مطلب یہ ہے کہ الو کی آواز یا روح کی آواز یا روح کی پکار منحوس نہیں ہوتی ہے۔ حامہ ایک شکاری پرندہ کا نام ہے، جس کو دن میں دکھائی دیتا نہیں ہے، اس لیے وہ رات میں اڑتا ہے۔ تو اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا الو کے تعلق سے کہ جب کوئی شخص قتل کر دیا جائے اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس مردے کے سر سے ایک پرندہ الو نکلتا اور اس کے آس پاس گھومتا رہتا، پھرتا رہتا اور آواز لگاتا رہتا، پیاس پیاس پیاس۔ اگر اس کا بدلہ لے لیا جائے تو الو بالکل چپ ہو جاتا، آواز نہیں لگاتا، اگر بدلہ نہ لیا جاتا وہ آواز لگاتے رہتا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا اور ماننا تھا کس کا؟ اہل عرب کا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب بعض پرندوں کو یہ سمجھتے تھے اگر یہ پرندہ کہیں بیٹھ جائے تو وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، اجڑ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا حامہ یہ لفظ لا کر اس کی تردید کر دی اور غلط ثابت کر دیا کہ الو پرندہ یا الو کی آواز یا الو کا اڑنا یا الو کا بیٹھنا یا الو کا دکھنا کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ یہ اس کی تردید فرما دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چوتھا کیا ہے؟ ولا سفرا۔ ولا سفر کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یعنی کفار مکہ کا اور اہل عرب کا یہ ماننا تھا اور یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کسی ماہ محرم یا حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو وہ جنگ کر لیتے اور پھر وہ اعلان کر دیتے کہ اگلا مہینہ، آئندہ مہینہ یہ اس مہینہ سفر کا ہے اور آئندہ مہینہ محرم کا ہو جائے گا۔ یعنی وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور وہ اپنا جنگ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس ماہ حرمت کی پامالی سے بچ جائیں۔ پہلے سفر کو مان لیا، پھر بعد میں محرم کو مان لیا، لیکن ایسا نہیں، ترتیب میں پہلے ماہ محرم ہے تب سفر ہے۔ لیکن کیا کرتے تھے وہ؟ پہلے سفر کو منا لیا اور سفر کے مہینے میں جنگ کر لیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ اگلا مہینہ محرم کا آئے گا، اس میں جنگ نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے آگے پیچھے کرنا۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا لا کر اس کی تردید کر دی کہ ولا سفرا، کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھا جانا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ سفر کے مہینے کو آگے پیچھے کرنا غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 الفاظ لا کر یہ اس کی تردید کر دی، غلط ثابت کر دیا کہ اہل عرب کے اندر، کفار مکہ کے اندر، مشرکین مکہ کے اندر جو یہ غلط اور باطل عقائد پائے جاتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق، کوئی بھی لگاؤ نہیں ہے۔ لا عدوا، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، ولا تیارہ، کوئی بھی بدفعلی بدشگونی اسلام میں نہیں ہے، ولا حامہ، الو کا بولنا کوئی چیز منحوس نہیں ہے، ولا سفرا، اور نہ کوئی سفر کا مہینہ منحوس ہے اور نہ کوئی سفر کے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا جائز ہے۔ یہ ہے 4 الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ ہے مختصر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کے عقائد کو باطل کر دیا، اس کو بے بنیاد قرار دیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔